اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سامعین محترم، پچھلے خطبے میں آپ حضرات یہ سن رہے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو ایمان سکھانے کے لیے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آدمی کی شکل میں آپ سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ آپ اس کا جواب دے رہے تھے اور یہ سائل اس جواب کی تصدیق کرتا تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ ایمان کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، والقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں، خواہ اچھی ہو یا بری ہو۔ سوال کیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائیں۔ جواب سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جب تک ان 6 چیزوں کو کوئی شخص اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ نہ بنائے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص 4 پر ایمان رکھتا ہے، 2 پر نہیں رکھتا، یا یہ سمجھ لیں کہ 5 پر ایمان رکھتا ہے، 1 کو چھوڑ دیتا ہے، یا 1 پر ایمان رکھتا ہے 5 کو چھوڑ دیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص پکا کافر ہے۔ جب تک 6 کے اوپر اس کا مکمل ایمان نہیں ہوگا، ان 6 چیزوں کو مانے گا نہیں، اتنی دیر تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، کہتا ہے جی فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتے، نظر آئے تو ہم ایمان لائیں، یہ شخص بھی پکا کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ پر بھی ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور فرشتوں پر بھی اس کا ایمان ہے، لیکن اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ یا یوم آخرت کو نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس زندگی کے یہی دن ہیں، یہ جہاں میٹھا ہے اور آگے والا جہاں کس نے دیکھا ہے؟
مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا؟ ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص بھی کافر ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ ایمان کے 6 اصول باقی ساری اسلام اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کچی ہوگی، صحیح اور درست نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ جتنے عمل کر لیں، جتنی نیکی کر لیں، کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے کہا ہے ان الامر انف، کہ سارے کا سارا معاملہ نیا ہے، اللہ نے پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جو عمل کوئی انسان کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ نے پہلے کوئی چیز لکھی نہیں ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ انا بریء منہ، کہ میں اس سے بیزار ہوں، وہ شخص کافر ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اور اس کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ ذوالجلال تیرے کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے جب تک تیرا اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ بھائیو، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار اس چیز کی تائید کر رہی ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، لکھیے، تو قلم نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھو۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری کی ساری مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ تو اس پر بھی ایمان لانا اتنا ہی فرض ہے اور اتنا ہی ضروری ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور بھائیو، یہ بھی سمجھتے جاؤ کہ اللہ پر ایمان کیا ہے۔ یہ پچھلے خطبے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے اس کی بھی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو۔ کیا معنی؟ کہ اللہ نے جو کتابیں پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی تھیں وہ بھی اللہ کی کلام تھی، اللہ کی وحی تھی، اور وہ حق تھا۔ اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جیسے قرآن کہتا ہے کہ اس میں تحریف کر دے، الفاظ بھی بدلے اور معانی بھی بدلے، سب سے آخری کتاب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ اور اس کا کیا معنی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں؟ بھائیو، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ یہ معنی عقیدہ رکھیں، اپنے دل میں بھی، زبان سے بھی اظہار کریں، اور عملاً یہ چیز کر کے دکھائیں کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ آسمان سے اللہ نے فرشتے کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ اس کا کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی جملہ اور لفظ
نہ آج تک بدلا جا سکا ہے اور نہ قیامت تک بدلا جا سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انا علینا جمعہ وقرآنا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید وحی کی صورت میں آپ کے اوپر پڑھتے تو آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے جلدی جلدی آگے سے اس کو دہراتے۔ یعالج من التنزیل شدہ، کہ آپ کافی مشقت اور سختی میں پڑے رہتے کہ ادھر سے تو جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ سنتے بھی تھے کہ ان کی زبان سے نکل کیا رہا ہے، اور ایک طرف سننے پر غور اور دوسرا یہ خطرہ کہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، اس لیے اس کو دہرانا بھی ساتھ ساتھ اور سننا بھی۔ تو اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کو سنائیں گے بھی اور آپ کے سینے میں اس کو محفوظ بھی کریں گے، اور پھر آپ کی زبان مبارک سے بے عین ہی انہی حروف اور کلمات کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کروائیں گے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے یہ ذمہ اٹھایا ہے، اور قرآن پر ایمان رکھنے کا یہ بھی معنی ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ایک شریعت ہے، دین ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور ہمارے لیے اس کو ماننا دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن کسی دور میں اس کی ضرورت تھی، اب نئی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو چھوڑ کر نیا دین اور نئی شریعت کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں آپ بتائیں کہ کیا اس کا قرآن پر ایمان ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج یہ 15ویں صدی میں قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو پرانی کتاب ہے، اس دور کے ان پڑھ لوگ تھے، بدو تھے، ان کو تہذیب سکھانے کے لیے یہ کتاب تھی، باقی ہم تو پہلے ہی بڑی ترقی کر چکے ہیں، علم کی بڑی روشنی ہے، فکر و نظر بہت اونچی ہو گئی ہے، لہذا ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسمبلی کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، جو نظام بنائیں گے، جو قانون بنائیں گے قرآن سنت کو الگ کر کے وہ ہمارا دستور ہوگا اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہوگا؟ افسوس ہے کہ ہم جن کو ہیرو سمجھتے رہے، یہ کرنل قذافی جیسے لوگ، جنہوں نے یہاں تک لکھا، اس نے کہا کہ یہ قرآن اس دور کے لوگوں کے لیے شریعت تھی، اور آج کے دور کی ضروریات کے لیے جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، اگر اس پر عمل کیا جائے تو مسلمان اور یہ دنیا ترقی کر سکتی ہے، ورنہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا حج فضول ہے، اتنے لوگ ادھر بھاگے جاتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ نیا دین بننے لگا ہے کہ اتنے پیسے اگر لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیے جائیں جو اس سفر پہ خرچ ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ قربانی فضول ہے، جتنے پیسے اور دولت اس کے اوپر خرچ ہوتی ہے، اگر غرباء کے اوپر، لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے تو لوگوں کی حالت بدل جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے اوپر لگانا ہے،
اگر وہی ٹائم آپ کام پہ لگائیں، دفتر میں بیٹھیں اور خرید و فروخت کریں، مصنوعات کو تیار کریں، تو اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ملک ترقی کرے۔ نماز میں آدھا گھنٹہ لگائیں، 5 نمازیں ہیں، 2.5 گھنٹے نعوذ باللہ ضائع ہو گئے۔ اگر یہی ٹائم کام پہ لگایا جاتا، محنت کی جاتی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی جاتی، تو یہ ملک اور لوگ پتہ نہیں کتنی ترقی کرتے۔ یہ تو 5 نمازیں اس دور کے لیے تھی، لوگ فارغ بیٹھے تھے، چلو یہ ان کو 5 نمازیں اللہ کی طرف سے ان پر لازم قرار دے دی گئی۔ اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا ایسے شخص کو کوئی آدمی، کوئی صاحب ایمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے اور یہ بہت بڑا لیڈر ہے اور بڑا یہ مسلمانوں کا قائد ہے؟ بھائیو، سب سے پہلے کسی کو لیڈر ماننے کے لیے، کسی کو ہیرو ماننے کے لیے اور کسی کو اپنا قائد ماننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا کریں کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے۔ مسلمانوں کا ہیرو قرآن کا منکر نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کا لیڈر وہ اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور اصول ایمان کا منکر اور ارکان اسلام کو چھوڑنے والا کبھی بھی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑی جذباتی فضا ہوتی ہے، کوئی بھی امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف نعرہ لگا دے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہے صحیح لیڈر مسلمانوں کا، اس لیے کہ ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بھائی جو نعرہ لگا رہا ہے یہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کا عقیدہ بھی دیکھ لیں، اس کا عمل بھی دیکھ لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اس شخص کی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ 6 چیزیں جو اصول ایمان ہیں، سب سے زیادہ ان کو پکا کریں۔ ان میں سے اگر ایک کے اندر بھی ذرا شک، ذرا تردد اور ذرا بھی کمزوری آ گئی تو سمجھ لیں کہ انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے دستور زندگی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے جتنے مسائل اور شعبے ہیں ان سب کا حل قرآن مجید سے ہم نے نکالنا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید کو ناقص کتاب ہے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن مجید یہ ہمارے لیے روشنی اور ہدایت نہیں ہے؟ بھائیو، اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، مسلمان کو سیدھا رکھنے کے لیے، کسی بھی انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے یوم آخرت پر ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ انسان کے اندر صحیح روشنی کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ اس سے بڑا کوئی پہرا اور نگرانی اور کوئی نہیں۔ بھائیو، فرشتوں پر ایمان اگر ہم رکھتے ہیں کہ دائیں اور بائیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے لفظ نکلتا ہے اسی وقت نگہبان تیار ہے کہ اس لفظ کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ عصر کے وقت ڈیوٹی بدل جاتی ہے فرشتوں کی، فجر کی نماز کے وقت بدل جاتی ہے۔ ہر جمعرات فرشتے ہفتے کی رپورٹ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان کا جسم یہ اپنے اندر ہر حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں آپ کو پتہ ہو نا کہ بھائی کسی نے ٹیپ ریکارڈ رکھ دی تو آپ بڑے محتاط ہو جاتے کہ بھائی ٹیپ چل رہی ہے، دیکھ لیں ذرا
ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، اس لیے محتاط ہو کر بولیں۔ آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں، وہ یہ سن لے گا اور برا محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے ایک ٹیپ ریکارڈ تیار نہیں کی، بلکہ اس کا جسم بھی اس کے لیے ٹیپ ریکارڈ ہے، یہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ انسان جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، اپنے پاؤں سے چلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی۔ اللہ ذوالجلال قرآن میں کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج ہاتھ باتیں کریں، یہ بھی ریکارڈ کرتے رہے۔ آج پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے، جسم کے باقی اعضاء، آنکھیں بولیں گے، کان بولیں گے، انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر یہ زبان کہے گی، انسان بولے گا لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو یہ پھر آگے سے بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بھی بلا لیا ہے جس اللہ نے آج تو ہر چیز کو بلا لی۔ آج تو درخت بول رہے ہیں، آج تو پتھر بول رہے ہیں، آج تو زمین بول رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے جس ٹکڑے پہ کسی نے اللہ کا نام بلند کیا ہو، نام لیا ہو، نماز پڑھی ہو، وہ زمین قیامت کے دن اس کے لیے بول کر گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر عبادت کی ہے، تیرا نام لیا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی اندھیرے میں، کسی تہہ خانے میں چھپ کر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہ ٹکڑا بولے گا، وہ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، انسان کی ٹانگیں اور ران بولیں کہ ہمارے ساتھ اس شخص نے اس برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ کسی کلاس میں استاد نہ ہو اور استاد وہاں ٹیپ ریکارڈ رکھ کر چلا جائے تو طلبہ بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو استاد سن لے، شرارت پکڑی جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم بھی پکڑے جائیں، یہ ایمان ہو اور یقین ہو، ایک ذریعے سے نہیں، اللہ ذوالجلال بڑا جاننے والا ہے، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور ہر چیز ہمارے ارد گرد وہ ریکارڈ بنا رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری گواہیاں ہمارے لیے تیار ہو رہی ہیں کہ ایک دن ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی یہ ساری زندگی کا جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ معنی ہے الایمان بالیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ایمان ہو، یہ سب سے بڑا پہرا ہے انسان کے اوپر۔ اور ان 6 اصولوں میں جو آخری اصول ہے وہ ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائیں۔ میرے بھائیوں، میں یہاں اس چیز کی بھی وضاحت کرتا جاؤں۔ ممکن ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم ان کے بارے میں عقیدہ کیسے بنائیں اور ایمان کیسے بنائیں؟ فرشتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، پہلے رسولوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ مر کر بھی کوئی زندہ ہوتا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال سے یہی سوال کر دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار میرا یہ تو ایمان ہے کہ تو مار کر زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا یہ کیفیت مجھے دکھا دیجیے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو میرا پکا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے اور ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ علم الیقین تو ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بات پہ قادر ہیں کہ مردے کو زندہ کریں، لیکن میں ذرا آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ دل ذرا مطمئن ہو جائے، یقین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر پرندے لے لو اور ان کو سکھاؤ، سدھاؤ، پھر ان کو ذبح کرو، گوشت ملاؤ، مختلف پہاڑوں پہ اس کو رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ کسی کی ٹانگ اگر کہیں اور ہے تو وہ اسی کو لگے گی جس کی ہے، کسی کا سر اگر اور جگہ پہ ہے تو اسی کو لگے گا جس کا ہے۔ ایک شخص جس نے اپنی اولاد کو وصیت کی، جب مرنے کا وقت آیا اولاد سے کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے، بڑا ڈر لگتا، اگر اللہ نے مجھے اٹھا لیا اور زندگی کا حساب لے لیا تو میں تو پھنس جاؤں، آپ ایسا کریں کہ میری لاش کو جلا دیں، راکھ کو ہوا اور سمندر میں پانی کے اندر بہا دیں۔ اولاد نے ایسے ہی کیا، جسم جلا دیا اور اس کی راکھ یہ اڑا دی۔ اللہ ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا، زمین سے کہا کہ اس کا جہاں بھی ذرہ ذرہ ہے اس کو اکٹھا کر کے میرے سامنے رکھ۔ اب زمین تو اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بڑا عظیم ہے، کاش ہم اللہ کو پہچانا ہے۔ زمین نے سارے کے سارے اجزاء سامنے کر دیے، اللہ نے زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لے۔ کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا من خشیتی کا یا رب، اے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر میرے ڈر کی وجہ سے تو نے ایسے کیا تھا تو جاؤ پھر میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ بھائیو، ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ، تو یہ بنو اسرائیل کا سوال تھا، اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تو آپ کو مانتے نہیں ہیں جب تک تو ہمیں اللہ نہ دکھا دے، سامنے دکھاؤ۔ کئی لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا اس لیے انکار کیا ہے کہ ان کو سامنے نظر نہیں آئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائیو ان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہوتا ہے، وہ ہم نے نہ بھی دیکھی ہوں۔ جب اللہ کو ہم نے الہ مان لیا ہے، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا ہے، تو جو چیز اللہ ذوالجلال فرمائیں گے پھر اس کو بھی مان لینا چاہیے۔ اس لیے تو سب سے پہلی بنیاد ہے ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائیں۔ تو جب اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، تو ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اس کا یہ معنی ہے کہ پھر اللہ کو ہی نہیں مانا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری تقدیر کو لکھ دیا ہے، ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ میرے بھائیو، تقدیر کیا ہے؟ جو اصول ایمان سے ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے آپ 4 چیزیں اپنے سامنے رکھیں۔
کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کا علم قطعی ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا. کوئی شخص نیک عمل کرے گا، برا کرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ ذوالجلال کو پہلے ہی علم ہے. کسی کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، کتنا اس کو رزق ملے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو پتا بھی درخت کا گرتا ہے، کوئی دانہ بھی زمین کے اوپر گرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کو اس کا بھی علم ہے. تو تقدیر کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ کا علم وہ محیط ہے اور وسیع ہے. دوسرا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے اس علم کے مطابق اس کی بنیاد پر لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا ہے. کوئی شخص جنت میں جانے والا ہے وہ بھی لکھ دیا، کوئی جہنم میں جانے والا ہے وہ بھی لکھ دیا، کسی کی عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دیا، اور کسی کو دولت کتنی ملے گی یہ بھی لکھ دیا. ہر چیز کو اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا ہے. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی مشیت اور ارادہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. میں یہاں ایک چیز ضرور آپ حضرات کو بتاؤں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہر چیز جس کو اللہ ذوالجلال جس کا ارادہ کرتے ہیں یا جس کو چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو پسند بھی ہو. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا درخت کا گر نہیں سکتا اور کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی مشیت کے بغیر. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مشیت اور بات ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور محبت یہ اور بات ہے. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. دیکھیں کوئی بندہ کفر کرتا ہے نا تو یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. لیکن اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال کفر کو پسند نہیں کرتا ہے. اور بھائیو چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ پھر ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ ذوالجلال کے علم اور لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے اور جو اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر ایک آدمی کافر ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ کفر کرے، تو اللہ ذوالجلال یہ چاہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کمزور ہے کہ وہ پھر ایمان نہ لائے؟ کیا اللہ ذوالجلال کمزور ہے؟ کہتے ہیں ایک اللہ کی تقدیر کا منکر تھا، شاید عمر بن معبد یا کیا نام تھا اس کا. اس کو کسی آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی میری اونٹنی چوری ہو گئی، کوئی چرا کر لے گیا، تو آپ دعا کریں اللہ ذوالجلال سے کہ میری اونٹنی واپس آ جائے. اب وہ دعا کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ تو نے ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ اونٹنی چوری ہو جائے، لیکن وہ چور نے چوری کر لی، تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی اونٹنی کو واپس کر دے. تو وہ سائل نے کہا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے آپ کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو اللہ ایسا ہے کہ اس نے اس کی مشیت اور ارادے کے خلاف چور اونٹنی کو چوری کر کے لے گیا، اب وہ چاہے گا بھی کہ اونٹنی واپس آ جائے
تو وہ پھر بھی واپس نہ آئے تو ایسے اللہ سے پھر یہ دعا اور سوال کرنے کا کیا فائدہ، آپ یہ دعا ہی رہنے دیں۔ تو بھائیو، تقدیر کا معاملہ یہ ایک راز ہے، یہ ایک اللہ ذوالجلال کا راز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ تمہارے لیے لکھا کیا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ ذوالجلال جانتے ہیں اور جو اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی بسا اوقات یہ اشکال آ جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نیا ہو رہا ہے یا یہ ہمارے لیے پہلے ہی لکھا گیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے ہی لکھا گیا۔ تو وہ کہنے لگے ففیما العمل، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ عمل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہ تم کام کرتے رہو، جس چیز کے لیے اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دیں۔ اگر کوئی جنتی ہے اس کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے، اور اگر کسی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے یہ لکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، اس کے لیے جہنم کے عمل آسان ہو جائیں، وہ عمل نہیں کرے گا، برے عمل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فینفخ فیہ الروح، 4 مہینے کے بعد فرشتہ بچے کے اندر اللہ کی طرف سے روح پھونکتا ہے اور وہ ایک زندہ جان بن جاتی ہے، بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ 4، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو، 4 چیزیں لکھ دو۔ کیا؟ اجلہ، اس کی زندگی کتنی ہے۔ بھائیو آپ بتائیں کہ آدمی کی جتنی عمر ہو، جتنی زندگی ہو، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کی طاقت اس میں 1 دن 1 گھنٹے کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ جتنی اللہ ذوالجلال نے اس کی زندگی لکھی ہو، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو 1 گھڑی آگے یا پیچھے اللہ ذوالجلال اس کو پھر مہلت نہیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا لکھیں؟ وَرِزْقِهِ، اس کا رزق لکھو، اس کو کتنا ملے گا۔ اور یہ آپ حضرات یاد رکھیں کہ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے ملے گا اتنا ہی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے میدان کھلا چھوڑا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کو حاصل کرنا چاہے تو پھر بھی ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ بھئی کتنے لوگ ہیں جو بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں ملتا، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو بڑا کچھ کرتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے۔ جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن تموت نفس حتی تستوفی رزقہا، کوئی جان اتنی دیر تک کسی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنے لکھے ہوئے رزق کو وہ پورا نہ کر لیں۔ تو جب اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے اور یہ تقدیر کا معاملہ ہے، تو پھر انسان کو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رزق لکھیں وَعَمَلِهِ، اور یہ بھی لکھیں کہ اس نے کرنا کیا ہے، اور یہ بھی لکھیں شقی او سعید۔ دیکھیں ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، باپ تو چاہتا ہے کہ دونوں ہی یہ پڑھے لکھے بن جائیں، دونوں ہی ڈاکٹر بن جائیں۔ اب ایک بن جاتا ہے دوسرا نہیں بنتا،
یہ باپ کی بڑی کوشش ہے، وسائل موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، لیکن ایک بن جاتا ہے دوسرا نہیں بنتا۔ اللہ نے پہلے سے لکھا ہے وَعَمَلِهِ کہ یہ کرے گا کیا، وہی کچھ کرے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ لکھو شقیٌ او سعید، کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہوگا، یہ بھی لکھ دو۔ اس لیے بھائیو، یہ تقدیر کا معاملہ انسان کے سامنے اس طرح حقیقت اس کی واضح نہیں ہوتی کہ ہر آدمی سمجھ لے۔ جس طرح فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، قبر کے اندر مردے سے سوال اور جواب اور اس کو زندہ ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ کئی لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کہتے ہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مردہ ہے، اگر اس کی راکھ اڑا دی جائے تو اس کو پھر عذاب کہاں ہوتا ہے؟ عذاب قبر کا انکار کر دے۔ اگر جانور اور درندے اس کو کھا جائیں تو پھر اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ شیطان نے اس طرح کے وساوس اور شبہات عقل دماغ میں ڈال کر اس نے کہہ دیجیے عذاب ہوتا ہی نہیں، یہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا عذاب ہے، یہ حق ہے، لیکن آپ کو قبر کے لفظ سے شاید یہ مغالطہ لگا، یہ سمجھ لیا کہ جو ایک گھڑا ہوتا ہے صرف یہی قبر ہے، نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ساری کی ساری زمین انسان کے لیے قبر ہے، صرف ایک گھڑا ہی نہیں۔ اگر اس کی راکھ اڑا دیں یا درندے کھا جائیں، وہ زمین کے جس ٹکڑے پہ اس کی راکھ پڑے گی یہ سارے کا سارا اس کے لیے قبر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں، ورنہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کو پختہ کریں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے حق ہے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بڑے لوگ آئیں گے۔ حضرت ابوبکر کے پاس بھی آئے، جب اللہ نے آپ کو معراج کروایا، آپ نے صبح صبح کفار قریش کے ایک مجمع میں جا کر بتایا کہ اللہ نے تو آج رات، بلکہ وہ مذاق سے پوچھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کہنے لگے ہاں جی کوئی نئی خبر ہے، بطور مذاق کہ یہ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، تو کہنے لگے کوئی ہے خبر نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ عز الجلال نے آج رات مجھے بیت المقدس بھی دکھا دیا ہے اور 7 آسمانوں کی سیر بھی کرا دی۔ وہ بڑے یہ تمسخر کے انداز میں کہنے لگے اچھا یہ ایک ہی رات میں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک ہی رات میں۔ وہ دل میں بڑے خوش تھے کہ چلو اب ہم مسلمانوں کو اسلام سے باغی بنائیں۔ وہ سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، کہتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات میں بلکہ رات کے کچھ حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلا گیا اور 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لی تو مان لو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، بیت المقدس کی 1 مہینے کی مسافت ہے، اور پھر 7 آسمانوں، یہ بات تو صحیح نہیں۔ وہ اور خوش ہوئے کہ چلو یہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے تو یہی تھے۔ انہوں نے پھر یہ سوال کر دیا کہ صاحبوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ساتھی اور دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج رات اللہ نے مجھے یہ سارا کچھ دکھا دی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بھائیو یاد رکھیں، کئی دفعہ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ آ کر آپ کو ایسی آیت
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صحیح حدیث سنائیں اور پھنسانا چاہیں کہ جی آپ کی عقل اس چیز کو مانتی ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں عقل تو نہیں مانتی، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حدیث میں اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں ایسی حدیث کو مان، میں نہیں ایسی آیت کو مان، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اگر واقعتاً قرآن مجید کے اندر یہ چیز موجود ہے اور واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے تو پھر صحیح ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یاد رکھیں، انہوں نے فرمایا ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر صحیح ہے۔ ویسے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ایک رات میں سب کچھ دیکھ لیا تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بالکل غلط، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو پھر آگے سے کیا جواب تھا؟ سب سے پہلے ایک مومن کا، صدیق کا، کہنے لگے ہاں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر صحیح۔ بھائیو، تقدیر کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ایک راز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تقدیر کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کسی سے کہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے جی اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو پڑھ لوں گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں پڑھوں، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے تو کیا پڑھوں؟ تو بھائی یہ تقدیر کو دیکھ کر آیا گیا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں پڑھے؟ اس کو کیا پتہ ہے تقدیر کا؟ اس کو علم نہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ اے معلوم، اگر تقدیر کا یہ معنی ہے کہ عمل کو چھوڑ دیں تو پھر تو قرآن مجید بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اس چیز کو بھی ذرا نوٹ کریں کہ اگر ہر چیز جبر سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ کرو، تو بھائیو اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ آدمی کو مجبور بھی کریں پھر اس کو جہنم میں پھینک کر سزا بھی دیں؟ کیا اللہ ذوالجلال ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، کہ گناہ کے اوپر انسان کو مجبور کریں، انسان کا اختیار نہ ہو اور کوئی کسب نہ ہو اور نہ انسان کا فعل ہو، بلکہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے جبر ہو۔ انسان ایسے ہی ہو جیسے بے جان چیز ہوتی ہے، جیسے ایک پتھر ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھ دیں، جو اس سے کروائیں وہ کرے۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے چوری کی تو حضرت عمر کہنے لگے کس کا ہاتھ کاٹو؟ اس نے کہا جی یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے لیے کہ میں نے چوری کرنی ہے تو میں نے کی ہے۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، جہاں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ آپ نے چوری کرنی ہے تو اللہ ذوالجلال نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ لو۔ اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقدیر سے گناہوں پر دلیل لینا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، مجھے تو تعجب ہوتا ہے کئی بھائیوں سے کہ دین کا معاملہ آئے تو کئی کہہ دیتے ہیں جی جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ویسے ہوگا، لیکن جب دنیا کمانی ہوتی ہے نا اور دنیا کمانے میں محنت کرنی ہوتی ہے تو پھر صبح سے لے کر شام تک جانوروں کی طرح گدھے کی طرح لگے تو رہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں گھر میں آرام سے بیٹھتا ہوں، جو اللہ نے لکھا میں لی جائے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی میں اب آرام سے گھر میں بیٹھتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں لی جائے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی کوشش تو کرو نا، کوشش تو کرو، باقی جو اللہ کا اختیار ہے۔ بھائیو اسی طرح دین کے بارے میں بھی کوشش کرو، جو قرآن کہتا ہے، جو پیغمبر کہتے ہیں، آپ کوشش کریں۔ آگے کیا ہوگا یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور تقدیر پر ایمان جیسے اصول ایمان میں سے ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان ایک مومن کے اطمینان کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مومن آدمی کا نقصان ہو جائے نا
تو وہ کیا کہتا ہے؟ پھر بھی الحمدللہ انا للہ، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا۔ اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسے ہی رضا تھی، اللہ کی ایسے ہی مشیت تھی، اللہ نے ایسے لکھا تھا اور ایسے ہونا تھا۔ اور جو تقدیر کو نہیں مانتا وہ بیچارہ رو پیٹ کر افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ اگر دنیا میں ایسے لوگوں کی ریشو نکالی جائے، نسبت نکالی جائے کہ جن کے دل فیل ہوتے ہیں، جن کو دل کے دورے پڑتے ہیں، تو بھائیوں سب سے کم یہ مسلمانوں کے اندر یہ بیماری سب سے کم ہے، اور کافروں کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور تقدیر پر ایمان یہ مومن کو سہارا دیتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ تو اللہ نے اس لیے کیا ہے، ایسے لکھا ہوا تھا، ایسے ہونا تھا۔ جو ہو چکا ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر تکبر نہ کرو، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے تقدیر پر سوچ سمجھ کر ایمان رکھیں، اور اس ایمان کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ اللہ کی تقدیر کو نہ ماننے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری نہ کرو، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ فی المکذبین لقدر اللہ، اس امت کے اوپر اللہ ذوالجلال یہ عذاب نازل کریں گے کہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیں گے اور زمین کے اوپر ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں گے۔ المکذبین لقدر اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ تو بھائیو تقدیر کے بارے میں اپنے ذہن صاف کریں، یہ اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے، اور اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنا اور بحث کرنی اور اس کی گہرائی کے اندر جانا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو انسان کو شیطان داؤ لگا لیتا ہے۔ وہ ایمان بالغیب کے اندر چیزیں آتی ہیں، ایمان بالغیب۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، ساری زمین ہم نے پھر لی ہے، ہمیں تو نہ کہیں جنت نظر آئی نہ کہیں جہنم نظر آئی۔ تو میرے بھائیوں جب دیکھ کر ایمان لانا ہے تو پھر اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کس نے دیکھا، فرشتے کس نے دیکھیں؟ اس لیے کئی چیزوں کی اگر آپ کیفیت اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، فرمانے لگے کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتی تھی، اور تم بھی اللہ کی کتاب میں اختلاف کر رہے ہو۔ کوئی کہتا ہے جی قرآن یہ کہتا ہے یہ کام کرو، اور دوسری جگہ پہ کہتا ہے یہ اللہ نے ہر چیز لکھ لی ہے۔ تم بھی اس طرح اختلاف کر رہے ہو جس طرح پہلے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اس لیے بھائیو اس میں گہرائی کی طرف جانا اور بحث مباحثہ کرنا، اسے اپنے آپ کو بچائیں، اور جیسے قرآن و سنت نے بتا دیا ہے اگر پوری طرح ہماری ناقص عقل میں نہ بھی آئے تو اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.